بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انتہائی قابل احترام جناب محمد ابراہیم اصغر صاحب، وہ آج بھی ہمارے دلوں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ انتہائی قابل احترام جناب پریزیڈنٹ بار شیخ جاوید صاحب، ایکٹنگ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا عمران شفیع صاحب، بڑے بھائی ملک غلام مصطفیٰ جونی، ممبر پنجاب بار کونسل نیا سیٹ، ملک رانا عارف معذور صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب کمران صاحب، تمام جوڈیشری کے معزز اراکین، معزز بار کے اراکین، میری بہنیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے آئی ہوئی صحافی برادری، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بلا شبہ آج کے اس پروگرام میں مجھے ہدایت ہے کہ مختصراً بیان کرنا ہے، کیونکہ آج آپ کے اور سینجے صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مختصراً یہی کہوں گا کہ کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے، اس کے وجود کی حقیقت کے حوالے سے، اور وہ انسانیت کے کس منصب پر فائز ہے، اس کا تعین صرف اور صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ چیز ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ، اور وہ سوچ جس کے پیچھے صداقت ہو، جس کے پیچھے انصاف ہو، جس میں ایمانداری ہو، جس میں ذمہ داری ہو، لازمی یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے کردار کو، اس شخصیت کو بہت بڑھ کرتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بڑی عمارتیں بڑے ادارے نہیں بناتی، بڑے گریڈ سے عہدوں میں اعزاز پیدا نہیں ہوتا، عزت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر یہ عزت پیدا ہوتی ہے تو اسی مثبت سوچ سے ہوتی ہے، جس میں ایمانداری ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں ذمہ داری ہے۔ اور بلا شبہ میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جناب فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی انصاف اور ایمانداری جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ان کی سچائی اور ان کی جو ایک شخصیت پہ جو میں یہ کہوں گا کہ جو بردباری تھی وہ بھی ناقابل بیان ہے، اور ان کی ایمانداری کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے کہ کبھی بھی انہوں نے سیاست اس عدالت میں کبھی بھی جو ہے سفارش کلچر کو پروموٹ نہیں ہونے دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو میں یہ کہوں گا کہ ادارے کے حوالے سے اور اپنے عہدے کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے کردار، اپنے فکر کے ذریعے سے اس کو معتبر کیا ہے، اور جو ہمارے علاقے کی مظلوم عوام تھی، کمزور لوگ تھے، جن کا استحصال ہوا تھا، ان کی امید اس ادارے سے وابستہ کی ہے، ان کا اعتماد اس ادارے پر وابستہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنے اس منصب کو بھی توقیر بخشی ہے۔ میں سر اس کے لیے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے نیا کے مظلوم عوام، جن کا کوئی ساتھی نہیں تھا، جن کا کوئی مددگار نہیں تھا، جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے ان کو سنا، ان کو انصاف دیا۔ اور مجھے اس حوالے سے بھی فخر ہے کہ میں نے اپنے دور صدارت میں بھی اور اب بھی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ تمام وکلاء برادری اس کے شاہد ہے کہ ہمیں جتنا احترام وکلاء برادری کو، ڈسٹرکٹ بار نیا کو، جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ابراہیم اصغر صاحب کے دور ملا ہے، اس سے کبھی پہلے کبھی نہیں ملا۔ سر آپ نے ہمیں باوقار کیا ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، ہم اس صورت میں آپ کو نہیں لوٹا سکتے، ہمارے پاس ایک ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، کیونکہ یہی ایک بات ہوتی ہے جو اداروں کو معتبر کرتی ہے۔ پاکستان میں اداروں کی بدحالی تمام احباب کے سامنے ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنی اچھی ٹیم کے ذریعے سے لیا میں عدالتوں کا وقار بلند کیا ہے، اپنے عہدے کا وقار بلند کیا ہے، ہمارے ادارے کا بھی وقار بلند کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی
قابل تعریف بات بھی ہے اور تسلی بخش بھی ہے کہ آپ کا دور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ بار کا ایک مثالی دور رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں عدالت میں انصاف کے لیے جج صاحب کی طرف دیکھتے تھے، کسی مظلوم کے حق کے لیے آپ کو خود کو جو لڑتے ہوئے دیکھتے تھے، ایک ظالم کو للکارتے تھے، وہیں پر آپ کا ایک خوبصورت، ایک درویشانہ، ایک لندرانہ مزاج وہ بھی موجود تھا۔ اس سے بھی تمام بار کے وکلاء صاحبان بخوبی واقف ہے۔ آپ نے پروٹوکول کلچر کو ختم کیا، چاہے وہ بار کا پریزیڈنٹ ہو، جنرل سیکرٹری ہو، ممبر پنجاب بار کونسل ہو یا ڈسٹرکٹ بار لیا کا کوئی بھی فاضل وکیل صاحب ہو، ان کے لیے اوپن ڈور پالیسی تھی۔ ہر شخص آ کر اپنا مسئلہ بھی بتا سکتا تھا، اپنے مسائل بھی حل کرا سکتا تھا، اور آپ نے یہاں کے لوگوں کی جو عزت نفس اداروں میں مجروح ہوتی تھی، الحمدللہ لیا کے لوگوں کی وہ عزت نفس بحال کی۔ آپ کے کردار کی یہی طاقت تھی کہ میں دو باتیں بس مختصر کروں گا کہ ایک پٹیشن کے دوران پولیس آفیسر کسی کے گھر میں جو ہے وہ انٹروین اس نے کیا، تو سر نے کہا کہ آج کے بعد ایک بات سن لو، میں سمجھتا کہ کسی کمزور کے گھر داخل ہو گئے ہو، آج کے بعد اگر تم غیر قانونی طور پر کسی بھی شخص کے گھر جاؤ گے تو یہ سمجھنا کہ سیشن جج کے گھر رہے ہو۔ یہ بات ہے فکر کی، یہ بات ہے عقل کی، اور یہ شعور کی، اور یہ حساسیت ہے انصاف کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی پر میں کہوں گا کہ آپ ہمارے مشورے رہا ہے۔ یہاں پر میں برنارڈ شاہ کا وہ جملے ضرور ادا کروں گا کہ اس نے کہا تھا کہ حیات ایک مختصراً جلتی ہوئی موم بتی نہیں ہے، یہ تو ایک عظیم مثال ہے۔ میں اس کو اپنی نسل کو دینے سے پہلے جتنی شدت سے جلا سکوں گا، جتنا روشن کر سکوں گا، اس کو روشن کر کے جاؤں گا۔ یہی ایک کردار کی عظمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کردار دے کے جائے، کریکٹر دے کے جائے۔ یہ کردار ہمارے لیے بھی ہے۔ اس سے قبل آپ نے اپنے سپیچز کے لیے، چاہے وہ کلچرل ایونٹ ہو، چاہے وہ ہمارے وومن ڈیز کے ہو، چاہے اس کے علاوہ ہمارے مشاعرے کے ہو، دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں پر ایونٹس ہوئے، اس میں بھی آپ نے اپنی فلسفیانہ سوچ کے ذریعے، اپنی تاریخ پر گرفت کے ذریعے، اپنی جو ایمانداری ہے اس کے ذریعے، انصاف کے لیے، اپنی تڑپ کے لیے، آپ نے ہمیشہ نوجوان وکلاء کو بھی موٹیویٹ کیا، باہر کے وکلاء صاحبان کو، اپنے ججی صاحبان کو بھی موٹیویٹ کیا کہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے جن غریب لوگوں کے پیسوں پر پل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انصاف دیں۔ یہ ہے اسپرٹ، اور یہی ہونا چاہیے جوڈیشری میں کہ ہمیں عدل و انصاف کا جو ہے راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو مجھے سر نے کہا، میں نے کہا سر جوڈیشری کو جو ہے وہ انصاف سے اوپر جانا چاہیے، عدل کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ عدل بڑا معیار ہے، انصاف تھوڑا سا اسٹیپ بائی اس سے نیچے ایک چیز ہے۔ تو سر نے کہا نہیں شاہ جی، اس سے بھی اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ عدل کے ساتھ احسان بھی موجود ہے۔ تو میں نے کہا سر وہ احسان کس پہ کرنا ہے آپ نے؟ تو سر نے کہا ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں ظالم کو سزا دیں گے، مظلوم کا اس کا حق دیں گے، تو یہ احسان آپ کا اس معاشرے پر ہوگا اور اس میں رہنے والے ان لوگوں کو۔ یہ ہے وہ فکر کہ جس کو ہم نے سوچنا ہے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جہاں پر آپ کی یہ خدمات، یہ محبت انصاف کے لیے طلب تھی، وہیں پر آپ کی خوشگوار محبت بھری وکلاء صاحبان کے ساتھ جو محفلیں تھیں وہ بھی قابل رشک ہے، وہ بھی قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ ہم نے میچز کے بھی کافی ایونٹ کیے، اور 2 مرتبہ الحمدللہ اپنے دور میں جب ہمارا کرکٹ میچ ہوا تھا اور اس کے بعد شیخ جاوید صاحب 11 میں بھی ہم کھیلے تھے، ہم نے دونوں مرتبہ صاحب کی ٹیم کو شکست سے فاش دی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک ڈٹرمنیشن تھی ان کی اپنی، ایک بطور کیپٹن ایک حوصلہ تھا اپنی ٹیم کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک جیتتے نہیں ہیں اس وقت کھیلتے رہیں گے، جب جیت گئے پھر کھیلنا چھوڑ دیں۔ تو سر آپ کی لازوال محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گی۔ میں نے تو سر کو کہا ہے کہ میری لائف میں
جو آپ کی زندگی کا جو حصہ رہا ہے انشاءاللہ وہ مرتے دم تک رہے گا. میں تو کبھی سر کو گڈ بائی نہیں کہوں گا کیونکہ انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق ہے, یہ مرتے دم کا تعلق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ پارٹ آف جاب ہے. لیکن میں یہ دعا دوں کہ اللہ پاک ہمیشہ قدرت جو ہے انسان کو کسی نہ کسی ایسی طرف ضرور لے کے جاتی ہے, سچے اور کھرے انسانوں کو, اور ان سے ہمیشہ ان سے قدرت کو وہی توقع ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر جائیں گے وہ اپنا مقصد جو قدرت نے ان کے لیے طے کیا ہے انشاءاللہ وہ اس کو باحسن طریقے سے تکمیل کریں گے. بس ایک سرائکی کے شعر کے ساتھ کہ ایک شخص چٹے ڈین کو میرے اکھی دے می کو ساون دے رنگ دے گئے چڑھتی امنگ دے گئے اوندا ہجر جو کھاندے دل کو یقین آندے ملسی تو وہ بھی روزی کچھ ہو.